بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی منادی یوم القیامۃ این اولو الالباب قالوا ای اولو الالباب ترید قال الذی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك هذا فقنا عذاب النار عقد لهم لواء فاتبع القوم لوائهم وقال لهم ادخلوها خالدين رواہ فی الترغیب وکذا فی الدر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے کہ عقل مندوں سے کون مراد ہے؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے ہو کر اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا ہی نہیں کیا، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب لوگ چلے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فائدہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، یعنی اللہ کی قدرت کے مظاہر اور اس کی حکمتوں کے عجائب سوچتے ہیں، جس سے اللہ جل جلالہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔ ابن ابی دنیا نے ایک مرسلن روایت نقل کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے جو چپ چاپ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عرض کیا مخلوقات الہیہ کی سوچ میں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ کی ذات میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو کہ وہ ورع الورا ہے، اس کی مخلوقات میں غور کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک شخص نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات سنا دیجئے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات ایسی تھی جو عجیب نہ تھی؟ ایک مرتبہ رات کو تشریف لائے، میرے بستر پر میرے لحاف میں لیٹ گئے، پھر ارشاد فرمایا عائشہ چھوڑ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کی نیت باندھ کر رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو سینہ مبارک پر بہتے رہے، پھر اسی طرح رکوع میں روتے رہے، پھر سجدے میں اسی طرح روتے رہے۔ ساری رات گزر گئی اور آپ کا رونا بند نہ ہوا، یہاں تک کہ صبح کی نماز کے واسطے حضرت بلال بلانے کے لیے آ گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پھر فرمایا کہ میں کیوں نہ روتا، حالانکہ آج یہ آیتیں نازل ہوئی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو ان کو پڑھے اور غور و فکر نہ کرے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو دنیا بنائی ہے یہ اس لیے نہیں بنائی ہے کہ انسان اس میں موج اور مستی کرے، بلکہ یہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ اللہ کی قدرت میں بندہ دیکھے اور اللہ کو پہچاننے والا بن جائے۔ جی اسی لیے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ان کا کہنا ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل سے یہ لوگ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص جس نے دنیا کے اندر آبادی نہیں دیکھی، جنگل میں رہا
اس کا کسی شخص سے لینا دینا نہیں رہا، اور وہ جنگل ہی میں بڑا ہوا اور جنگل ہی میں اس کی موت آئی، اس کے باوجود اس شخص سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اللہ کو کیوں نہیں پہچانا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دیا، تمہیں دل اور دماغ دیا، جی الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ نے انسان کو قلب سلیم دیا ہے، جانوروں کو وہ چیز نہیں دی۔ جی جانور ہم دیکھتے ہیں کہیں بھی کچھ بھی کھا لیتے، لیکن انسان ہر چیز کو پرکھ کر نپے تلے الفاظ میں ان چیزوں کو لیتا ہے اور بڑے اچھے ڈھنگ سے بنا کر کھاتا ہے۔ تو یہاں پر عقل کام کرتی ہے، جی پہاڑ کو دیکھ کر عقل کام نہیں کرتی، جی کھانے کو دیکھ کر عقلیں برابر کام کرتی ہے، جی آسمان کو دیکھ کر عقلیں کام نہیں کرتی کہ وہ کون ذات ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا بغیر ستون کے، جس کے اندر ذرا بھی کمی نہیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے ان سب چیزوں کو بنا کر عرش پر مستوی ہو گیا، اور اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیج کر ہمیں اور آپ کو اپنی پہچان کرانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ کو پہچانیں، ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں۔ اس سے کیا ملے گا؟ دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو مرنے کے بعد ہے۔ دنیا میں یہ کامیابی ملے گی کہ جب ہم اللہ رب العزت کی قدرت پر غور کریں گے تو ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، ہمارے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ جب ہم اعمال پر آ جائیں گے تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے دنیا کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آدمی جو نماز پڑھتا ہے اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا، وہ آدمی جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیشہ آتا ہے وہ کبھی تنگی کا شکار نہیں ہوگا، دوسروں کے سامنے بھیک نہیں مارتا پھرے گا، وہ آدمی جو اللہ رب العزت سے قریب ہے اس کے گھر میں کسی قسم کے اثرات نہیں جائیں گے۔ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے جو کہ ہر انسان چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے بچے پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ جی نظر کب پڑتی ہے؟ جب ہم بے دین ہو، بچے بے دین ہو۔ جب دیندار ہوں گے تو نظر نہیں پڑے گی، جی جب بے دین ہوں گے تو نظر لگے گی، سیدھی سی بات ہے۔ یہ اصول ہے نا، اللہ نے اصول بنایا، کیا بنایا؟ اسلم تسلم، اسلام میں آ جاؤ سلامتی پا جاؤ گے۔ صرف آخرت کے اعتبار سے سلامتی نہیں ملے گی، وہ تو ملے گی، وہ تو بات کا مسئلہ ہے۔ دنیاوی اعتبار سے سلامتی یہ ملے گی کہ ہم دنیا کے اندر چین، سکون، راحت میں آ جائیں گے، جی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا ٹینشن نہیں ہوگا، جی تو پھر ہم یہ سوچتے پھر آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ جی تو ایک شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا مومن سے قرآن میں، اللہ نے وعدہ کیا مومن سے قرآن میں، تو غالب نہیں ہے تو نقص ہے تیرے ایمان میں، یعنی تیرا ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے آج تو غالب نہیں ہے، ورنہ اللہ کا فرمان ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ تو جب جس شخص کی اللہ مدد کرنے پر آ جائے، جس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، جس کے ساتھ اللہ ہو جائے، فلا غالب لکم، یہ اللہ کا کلام کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ آج ہم مغلوب ہیں تو پتہ چلا کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، جی ورنہ اللہ رب العزت کی ذات تو وہ ہے جو طاقت کے نشے میں رہنے والے لوگوں کو بھی ذلیل کیا، جی اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو حکومت کا مالک، طاقت کا مالک، نشے میں چور فرعون، جی اس کے سامنے اللہ نے ایک کمزور موسیٰ کو لا کر کھڑا کیا، اور وہ موسیٰ اللہ کا کچھ، وہ فرعون موسیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، جی اور فرعون کے پاس طاقت تھی، حکومت تھی، جاہو جلال تھا، ہر چیز موجود تھا، اس کے باوجود فرعون نے موسیٰ کا کچھ نہیں کر پایا، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کی موت آئی۔ تو پتہ چلا ان ینصرکم اللہ، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی دنیا کی بڑی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ نمرود، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے نہ جانے کیسی تدبیریں کی، ہر تدبیر میں کامیاب بھی ہوا لیکن موت نہیں آئی، مار نہ سکا۔ پتہ چلا ان ینصرکم اللہ، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی
جس کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہوگا، فلا غالب لکم، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مغلوب نہیں کر سکتی۔ دنیا والے دیکھیں گے کہ ہم کمزور ہیں، لیکن بظاہر یہ کمزوری دکھے گی، حالانکہ ہم کمزور نہیں ہوں گے، ہم طاقتور ہوں گے۔ جی، کمزوری کا معاملہ ہتھیار کے ساتھ نہیں ہوتا، کمزوری کا معاملہ بدن کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ ایمان والوں کے کمزوری کا معاملہ ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو ہم ناکام ہوں گے، اگر ایمان کامیاب ہے، مقبول ہے، طاقتور ہے، تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی کچھ نہیں کر سکتی۔ تو پتہ چلا کہ جب تک ہم اللہ کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العزت کی قدرت میں غور کرنے سے۔ ہم غور کریں کہ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا، ہاتھ کے اندر انگلی دی، انگلی کے اندر 3 پور دیے، اگر 2 ہوتے تو ہم کھانے کو لقمہ نہیں بنا سکتے تھے، اگر پور نہیں ہوتے، اگر انگلی بینڈ نہ ہوتی تو ہم لقمے کو کیسے ملاتے، اگر انگلی بینڈ نہ ہوتی، ہاتھ اگر کڑک ہوتا تو ہم لقمے کو اپنے منہ تک کیسے لے آتے۔ جی، اللہ نے کتنے کنڈیشن میں ایک ہاتھ بنایا۔ اسی طریقے سے بدن میں غور کریں کہ گرمی کا موسم آتا ہے، بدن کے اندر ایک جگہ پر بھی سوراخ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کی قدرت تو دیکھیے کہ بغیر سوراخ کے اللہ بدن سے پانی نکالتا ہے، جس کو ہم پسینہ کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی قدرت نہیں تو اور کیا ہے؟ جی، تو غور کرے گا جب بندہ تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔